أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا، تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا جائز نہیں کون صحیح سے ہیں، اسلامی؟ مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ آپ نے ذکر کیا ہے جس طرح وعدہ پورا کرنے کا، وعدہ کرنے کے بعد، اور صلہ رحمی اور فساد جو ہے نہ پھیلانے کا، یہ اخلاقیات میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں غالباً۔ اخلاقیات اور مذہب کا تعلق جو ہے وہ ذرا اس کے اوپر کچھ آپ کے کمنٹس چاہوں گا، کیونکہ جن ملکوں میں ہم یہاں رہتے ہیں، ناروے کے حوالے سے یا یورپ میں، یہاں بھی اخلاقیات تو بہت ہے ان لوگوں کی۔ یہ چیزیں جو آپ نے ہمارے دین میں ہیں یہ لوگ عمل کریں، لیکن ان کے پاس مذہب نہیں ہے۔ لیکن آیا کہ اخلاقیات اور مذہب کا مطلب تعلق کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ کچھ۔ جی، ایک اخلاقیات ثابت ہیں ہر معاشرے میں، وہ سیم ہے۔ کچھ اخلاقیات جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں ثقافت کے تبدیل ہونے سے، یعنی اخلاقیات اور ثقافت جڑے ہوئے ہیں بعض جگہ۔ جو اخلاقیات ثابت ہیں انہی اخلاقیات کو سکھانے کے لیے مذہب آیا ہے، انہی اخلاقیات کو سکھانے کے لیے شریعت آئی ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اخلاقیات اور مذہب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، بد اخلاقی نہ کریں، اور دوسروں کو حقوق ادا کریں۔ یہ ہر جو ہے وہ مذہب ہمیں بتاتا ہے، اور خاص طور پر اسلام۔ فرق اتنا ہے کہ اسلامیات کی جو اخلاقیات ہیں وہ انسانیت پر مبنی ہیں، اس میں انسانیت سے گری ہوئی چیز کوئی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی ہیں، اور اس میں ہم کہیں گے کہ ان کی وہ اپنی اخلاقیات ہیں، لیکن جنرل اخلاقیات میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ پس اخلاقیات اور مذہب جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے۔ دیکھیے نا، قرآن کا جو مین مقصد ہے، حدیث جو شریعت کا مین مقصد ہے، اسلام کا جو مین مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عدل قائم کرنا ہے۔ ہر معاشرے میں جو ہے وہ ہر ثقافت میں عدل کو اخلاقیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہر جو ہے معاشرہ کہتا ہے، ہر ثقافت کہتی ہے۔ بس ہم خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اور اخلاقیات جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اسلام آیا اس لیے کہ ہمیں اخلاقیات سکھائے۔ لیکن کچھ معاشروں نے اپنی اخلاقیات اپنی بنا لی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوؤں میں گائے کا احترام کرنا، بتوں کے سامنے جھکنا، یا گائے کے بعض فضلات ان کی جو ہے وہ ایسی چیزیں جو کہ نامناسب ہوتی ہیں ان کا کھانا یا پینا، یہ ان کا اپنا ہے۔
یہ ان کی اپنی ثقافت میں ہے، یہ ان کے اپنے کلچر میں ہے، یہ ان کے اپنے مذہب میں ہے. لیکن جنرل جو ہے وہ بات کی جائے، وہ مذہب اور اخلاقیات آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اسلام آیا ہے اس لیے کہ ہمیں اخلاقیات سکھائے. جی اگلا سوال. نہیں مولانا صاحب، اسی سے ریلیٹڈ جو تھوڑا سا شاید بنے گا کہ جو ہمارا میل جول ہے غیر مسلموں کے ساتھ، جس طرح کچھ دوست احباب ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ ہماری زبان بولتے ہیں، لہٰذا وہ ہم سے جب ملاقات ہوتی ہے، ہندو یا سکھوں کی بات کرو، کہ وہ السلام علیکم کر کے مطلب مخاطب وہ کرتے ہیں جو بات کا آغاز. تو ان کا کوئی بات تھوڑا سا سننے میں آیا کہ اس کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے جیسے ہم نارمل مسلمان کو دیتے ہیں اس طریقے سے یا نہیں، اور ان کے لیے کوئی دعا بھی پہلا سوال ہے کہ آیا جب وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب السلام علیکم کہیں گے تو وعلیکم السلام آپ نے کہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ گورا آپ کو ہائے کہے تو اس کو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے مومن ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں مذہبی. وہ مومن نے کہا یا علی مدد، تو یہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام. یعنی جس طرح کا کوشچن ہو وہ اس طرح کا جواب. وہ مثال مشہور ہے اس کی اردو کی نا جی، سوال گندم اور جواب جو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو وعلیکم السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور ہر انسان کے لیے آپ نے سلامتی چاہیے، آپ کو چاہیے کہ سلامتی چاہیں آپ. دوسرا دعا کے بارے میں ظاہر ہے دعا جو ہے وہ کریں گے تو تب وہ مسلمان ہوں گے. یہ ہم کیا ہے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے خدایا ان کو مسلمان کر دے؟ اور پیغمبر نے دعا کی ہے کہ اہل سنت کی روایات میں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، اس میں ہم اس میں بحث نہیں کریں گے کہ روایت صحیح ہے غلط ہے. پیغمبر نے دعا کی خلیفہ دوم کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، کہ خدایا اس کو تو مسلمان کر دے. اب اس میں بحث الگ ہے کہ وہ آیا دعا پیغمبر نے کی ہے یا نہیں کی، اور حضرت عمر کے آنے سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، یا حضرت عمر جو ہے وہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے بعد آیا مسلمانوں نے کھلا مکھلا نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور ان کا ڈر و خوف ختم ہوا، ان کو ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن پیغمبر نے وہاں پر دعا کی ہے حضرت عمر کے لیے کہ خدایا ان کو مسلمان کر دے. لہذا پیغمبر نے دعا کی ہے کفار کے لیے، تو ہم بھی جو دعا کرنا چاہیے. ہاں قرآن میں ایک آیت میں آیا ہے کہ آپ جو کفار کے لیے دعا نہ کریں. وہ ان کفار کے لیے ہے کہ جو اپنی ضد پر آ گئے ہیں، جن کو بار بار تبلیغ کی ہے، جن کو بار بار پیغام پہنچایا ہے، بجائے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، بجائے کہ نرم رویہ اختیار کریں، دعوت سے اور دعا سے مزید جو ہے وہ سخت ہو گئے. ان کے لیے آپ جو دعا نہ کریں، لیکن کفار کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہمیں کسی کا کیا پتا ہے کہ وہ کافر ہے اندر سے یا مسلمان ہے. ہم جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. ہمارا جو شیعہ جنازہ اس کی آخری تکبیر ہے، خدایا اس سے میں بلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. وانت عالم بها منا، تو ہم سے بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. وان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عن سیئاته، خدایا اگر یہ گناہگار تھا، معصیت کار تھا، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. بس دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کافر کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور مسلمان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اور دعا ایک قسم کی وش ہے آپ کی طرف سے. دعا میں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگا نہیں. آپ دعا کریں، خداوند تعالیٰ بہتر سمجھے گا اور ان کو قابل ہدایت سمجھے گا تو دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اگر نہیں سمجھے گا تو جو دعا قبول نہیں ہوگی. جی سوال میرا یہ کہ یہ اب آپ نے ذکر آج بھی کیا کفار کا بھی، منافقین کا بھی ظاہر ہوتا ہے ذکر، فاسق کا بھی، فاجر کا بھی. اب اس میں جو ہم لوگ اگر یہاں پہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، تو ظاہر کفار اور فاسقین جو ہیں وہ ذرا آسانی سے نظر بھی آ جاتے ہیں، کھلم کھلا ذرا ایسا ہوتا ہے. تو ان کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ کس طرح کا سلوک؟ جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک سمجھ ایک فاسق ہے، کھلم کھلا برائیاں کر رہا ہے. مسلمان بھی ہمارے ساتھ ایوری ڈے میں ایگزامپلس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو بڑا کھلم کھلا برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جو فاسق ہے اس کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں. فاسق کے فسق سے دور رہیں، خود فاسق سے دور نہ رہیں. اس کو آپ نزدیک ہوں گے تو تب اس کو فسق و فجور سے آپ ہٹا سکتے ہیں، تب اس کو ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں آپ. تب جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کو جو ہے اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، شریعت کی طرف لا سکتے ہیں، احکام کی طرف لا سکتے ہیں.
لیکن جب دور آپ رہیں گے تو آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں اقدام نہیں کر سکتے. دوسرا کافر بھی اس طرح ہے. جب اخلاق آپ پیش کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہیں. جب اخلاق ہی پیش نہیں کریں گے, اس سے آپ دور رہیں گے, اس کے ہچکچائیں گے, اس کا ہٹ کر رہیں گے, اس کے فاصلہ رکھیں گے, تو پھر آپ اسلام میں نہیں پہنچا سکتے. لہٰذا کافر اور فاسق سے دوری اختیار کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے, لیکن اس کے فسق سے دوری اختیار کریں اور اس کے کفر سے دوری اختیار کریں. وہ جو حرام کام جن کا مرتکب ہو رہا ہے ان سے دوری اختیار کریں. اور پیغمبر نے بھی اس طرح کیا. برے سے پیغمبر نے جو ہے دوری اختیار نہیں کی, اس کی برائی سے دوری اختیار کی. کوڑا پھینک رہی ہے خاتون, لیکن پیغمبر اس سے پیار و محبت کر رہے ہیں. لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں, لیکن پیار محبت پیغمبر کر رہے ہیں. ان کو بلا رہے ہیں اپنی طرف. دیکھیں یہ کفار یا مثلا غیر مسلمان یہاں کے ہم پہ ظلم تو نہیں کر رہے نا. طائف کے کفار نے پیغمبر پر ظلم کیا, لیکن پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میں یہ کرتی ہوں, یہ ان کی اہل کفار کی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے جانا تعزیت کرنے یا ان کے ساتھ وہاں پہ, وہ کیسا ہے اسلام میں؟ ہمیں اجازت ہے, کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے نہ ہو. اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں جانے میں, بلکہ آپ کا جاننے کا اچھا اثر ہوگا. جو لوگ وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اندر سے وہ شاید مسلمان ہو گیا, اندر سے وہ اچھا آدمی ہو, اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے جانے سے ان پر اچھا اثر پڑے گا. تو لہٰذا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ تاکید سے جو ہے جانا چاہیے. یہاں میں اپنا ایک واقعہ عرض کروں گا. قبر پہ جی, قبر پہ کوئی جنازے میں شامل ہونے کوئی حرج نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ یہاں شیئر کروں گا کہ ایک دفعہ یہاں ایک ایرانی خاتون فوت ہوئی, تو اس کے جنازے میں کوئی آدمی نہیں آیا ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا امریکہ سے آیا ہوا تھا. تو اسی جنازے میں نے دیکھا 5-6 گورے کھڑے ہوئے تھے, نارویجن. میں ان کے قریب گیا کہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے کہ جو آدمی فوت ہوتا ہے اور لاوارث ہو اگر, تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. کہ دیکھیں جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. جنازوں میں شرکت کرنے میں کا بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے. شکریہ قبلہ. اصل میں میرا ایک سوال آج کے درس سے ایکسٹرا ایک چیز سے, وہ بیسیکلی میرا سوال میں کافی سے کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ درس میں بھی آ گیا. لکیلی مجھے اپنے آفس میں ایک کولیگ ملے جو ریلیجیس کرسچنز ہیں, تو ان سے میری ڈسکشنز ہو رہی تھی. یعنی ہر ہفتے ہم ڈسکشن کرتے ہیں 15-20 منٹ, تو ہم تمام انبیاء کا ذکر کرتے آئے. تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے کرسچنٹی کی طرف مائل کر لے, اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اسلام کی طرف مائل کر لوں. تو سوال پھر جو میرا اس کی طرف گیا کہ جو بائبل اور تورات ہے, کیا اس میں آنے والے انبیاء کا ذکر تھا؟ یعنی بائبل کے بعد حضرت محمد کا دور آتا ہے, اور تورات کے بعد حضرت عیسیٰ کا اور حضرت محمد کا دور آتا ہے. تو یہ سوال ایٹ دا مومنٹ اس کے جواب ضروری نہیں, آپ کبھی بھی ریسرچ کر کے کیا وہ ایکسٹرا. جی ہم تورات میں اور بائبل میں دونوں میں آنے والے انبیاء کا ذکر موجود ہے. صحیح. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آیا جو موجودہ جو ہے ان کے پاس جو اسکرپٹس ہیں ان میں موجود ہے ہی نہیں. ان کے ہاں جو ہے 6 جو اسکرپٹس ایسے ہیں جو گوشن ہیں, جو مانے ہوئے ہیں, جن کو وہ قبول کرتے ہیں. اس سے پہلے بہت زیادہ تھے, پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کو کنڈم کریں, 6 کو مانیں, 6 کو قبول کریں. اب ان 6 میں سے جو کتاب ہے ان کی جو اسکرپٹ ہے جس کا نام برناسا ہے, برناسا مختلف ہیں, برناسا کا ہے, لوکا کا ہے, پورے 6 مجھے نام نہیں آتے. برناسا کی جو ہے کتاب اس میں موجود ہے. اب ایگزیکٹ اس کی عبارت جو ہے میں نکال کر کے انشاءاللہ گروپ میں جو ہے شیئر کر دوں گا کہ وہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں نبی آئیں گے اور کون سا جو ہے اس کا حوالہ کیا ہے. جی قبلہ, آپ نے درس میں وعدے کا ذکر ہو رہا تھا, تو وہ اس تناسب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح انسان, اب ہر انسان خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جوش خطابت میں بعض اوقات شریک حیات سے کوئی ایسا وعدہ کر لیتے ہیں جو کہ بعد میں پورا نہیں ہو سکتا. تو مطلب ایسے یا جنرلی جو ہے وہ وعدے کی اگر آپ نے پورا آپ سے نہیں ہو رہا, یا آپ نے اگر کوشش کی ہے, یا آپ نے سمجھے فور دل رکھنے کے لیے وعدہ کیا اور آپ پورا نہیں کر سکے اس کو, تو اس کی مطلب ایک کوئی کفارہ بھی ہے اس کا, یا بس بندہ وعدہ کیا ہے تو آپ اس وقت جو وعدہ دل سے آپ کے کیا کنڈیشن تھی, جھوٹ کا وعدہ کر رہے تھے, سچ کا کر رہے تھے. اگر آپ نے جھوٹ کا وعدہ وہاں کیا ہے تو پھر اس کا کوئی جو ہے بات پورا نہیں کر سکے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے, آپ معافی مانگ لیں. اگر آپ نے سچ کا وعدہ کیا اور پورا نہیں کر سکے وہاں پر, اور اس میں آپ نے قسم ساتھ اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی,
अगर आपने कसम वहां पर नहीं उठाई तो वहां पर भी फिर कोई कफारा नहीं है। आप जो अपनी शरीक हयात से बैठकर आराम से माफी मांग लें, और अगले साथ कसम उठाइए तो फिर उसका कफारा है, क्योंकि आपने कसम तोड़ी। मसला आप वहां कहते हैं कि खुदा की कसम मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगा, आपको शॉपिंग पर ले जाऊंगा, आपके लिए तोहफा खरीदूंगा, आपकी बर्थडे पर आपको नई गाड़ी खरीद कर दूंगा, यही वादे होते हैं ना। और कोई थोड़ा क्या होता, तारे तोड़ने वाला वादा तो कोई भी नहीं होता जी आसमान से तारे तोड़ने या नहर खोदने का वो लैला मजनू की तरह कोई वादा भी ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने कसम वहां उठाई है तो वहां पर कसम का कफारा देना जरूरी है। कसम का कफारा ये है कि या आप जो है 10 गरीबों को खाना खिलाएं, या 10 जो है गरीबों को लिबास दें, या 3 दिन रोजे रखें। आखिरी वाला जो है प्रॉफिट में मुनाफे में है जी। 3 दिन रोजे रख लें, जो है वो रोजे रखने का एक फायदा ये होगा कि खाने की बचत भी होगी, दूसरा रोजा रख कर आप सोना शुरू कर दें तो वो वादे के टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि वो आपको बार बार क्यों कोसे या उसको आपसे लड़ाई करे, झगड़ा क्यों करे। एक और चीज यहाँ पर बताऊं कि झूठ बोलना हराम है, लेकिन जिन मवारत में झूठ बोलना जो है जायज़ है, उनमें से एक ये मोहरत भी है कि आपने जो है वो आप समझ रहे हैं कि आपके घरेलू ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई वादा करेंगे, कोई शॉपिंग का, कपड़ों का या कोई इस किस्म का वादा करेंगे तो ये आपके घरेलू ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी तरफ से आपको पता है कि आपके पास क्या है, रोद नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अमाउंट नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए झूठ आप बोल सकते हैं और झूठा वादा वहां पर कर सकते हैं। ये जो झूठ बोलने के इस्तिस्नाई मवारद हैं कि जहां पर जायज़ है, उनमें से एक ये जायज़ है। मसला ये है कि इस्लाम ये चाहता है झूठ जो हराम करार दिए इस वजह से कि फसाद ना फैले। लेकिन अगर सच बोलने से फसाद फैल रहा हो, टेंशन बन रही हो, तो फिर ये हुक्म तब्दील हो जाता है। जिस तरह रोज़ा रखना वाजिब है, लेकिन रोज़ा किस लिए? सेहत के लिए। लेकिन रोज़ा रखने से सेहत बिगड़ रही हो तो रोज़ा रखना जो है वो जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके झूठ बोलने से एक आदमी का कत्ल बच जाता है। मिसाल एक आदमी है, बंदूक उसने उठाई हुई है, वो पूछ रहा आपसे कि जो है फलां आदमी जो है मोहम्मद खान जो है वो इस घर में रह रहा है, वहीं रह रहा है। आपको पता है कि सच बोलेंगे तो उस आदमी कत्ल हो जाएगा मोमन। तो वहां झूठ बोलें कि कहें कि ये आदमी मोहम्मद खान नामी आदमी यहां पर नहीं रहता, लेकिन उसमें भी कोशिश करें पहले तौरिया इस्तेमाल करें। तौरिये की गुंजाइश ना हो, तौरिये की गुंजाइश ना हो तो फिर क्या है, सरी झूठ बोलते हैं वाज़ेह। तौरिये क्या होता है कि बाज़ को आप झूठ बोलते हैं लेकिन आपके नीयत और होती है। मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा, मिसाल के तो एक आदमी का जो है वो आप उसको नहीं बताना चाहते कि आप घर में कोई मसलियत है, कोई मामला है, घर में बताएंगे तो फौरन आ जाएगा। आप पास घर में खाना नहीं है, पिज़राई नहीं कर सकते, आप एक खास कंडीशन में घर में मेहमान नहीं ले सकते, और उसको भी नहीं कह सकते कि आप घर में। तो आप क्या दरवाजा खोल करके बाहर चले जाते हैं और वहां से कह देते हैं कि मैं घर में नहीं हूं। जाहिर है आप नहीं है, घर से बाहर है, ठीक है। उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, और वो भी ऐसा आदमी है कि जो जान भी नहीं छोड़ रहा, और अगर आप उसको कहेंगे ना हो तो नाराज भी हो जाएगा। तो ये जो तौरिये के तौर पर आप जो है वहां पर झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं हालात ठीक करने के लिए, सुलह सफाई कायम करने के लिए। शरीयत ने इस तरह गुंजाइश दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है सिले रहमी से। जी जी। जैसे आपने कहा कि रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी, मेरे एक क्वेश्चन में पहले भी किसी और आलिम से पूछ चुकी हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए। जिससे आपके कोई अगर किसी के कोई रिश्तेदार जो है आपने देखा है कई सालों से कि वो जो है हराम माल जो है ना वो बहुत आसानी से खा जाते हैं, किसी का हक जो है यतीम का माल आपके सामने, मतलब आपको 100% यकीन है कि किसी यतीम का माल उन्होंने खाया, लेकिन बाद में जो है रिसेंटली जो है फिर वो यही काम करते हैं, किसी का हक खा जाते हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत क्या हुक्म देती है? जैसे अगर ये कहे कि आप पहले की तरह जैसे आपने कुछ उनको रियलाइज ना करवाएं, देन उसी तरह मिलते रहे, उसी तरह जो आना जाना हर चीज़ तो रियलाइज नहीं करते, वो कहते हैं कि शायद हम कुछ भी हमने नहीं किया है, वैसे ही सही है, हम बहुत अच्छे हैं। या कि आप किसी जैसे आसपास के लोग हैं या जैसे रिश्तेदार या इनको पता ही नहीं है, तो वो अपनी जब इज्जत उनकी रहती है तो वो लोग खुश होते हैं कि जैसे किसी को पता ही नहीं है, जो भी हम करें तो हम ही बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या इस टाइप के रिश्तेदारों से कुछ दूरी इख्तियार करना था कि उनको रियलाइज करवाया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है,
یا کہ مطلب 2-4 جو ہے جیسے آپ کے جو فرینڈز وغیرہ ہیں ان کو بھی پتہ چلے تاکہ ان کو شرمندگی ہو، ریئلائز کرے اس چیز کے جو ہم کر رہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتے کہ کیا نہیں کسی کو بھی خبر نہ ہو جو وہ کر رہے کرتے جائیں اور آپ بھی اسی طرح صلہ رحمی کرتے جائیں ان کے ساتھ اور وہ یہی سمجھے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بالکل صحیح ہے. تو آپ شریعت کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی یہاں جیسے پر اگر کوئی بھائی جو ہے اپنے بہن کا حق جو ہے بالکل ہی مزے سے کھا جائے تو اس کو جو ہے کچھ بھی نہ دے اور بہن اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ رہے جیسے پہلے، حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب بس نہیں چلتا کہ وہ لے لے ان سے. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ان سے دوری اختیار کرے یا نہ کرے یا نہیں بس ان کو کھانے دیں؟ یہاں پر 3 عنوان آگے، ایک فسق و فجور، دوسرا صلہ رحم، تیسرا امر بالمعروف. 3 عنوان اور 3 حکم یہاں پر اکٹھے ہوئے اور یہاں پر امر بالمعروف کو ترجیح حاصل ہے. امر بالمعروف کے مختلف مراحل ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو نیکی کو حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا رویہ بھی ہے کہ آپ کے رویے سے اگلے میں چینجنگ آتی ہے تو آپ کا رویہ اختیار کریں. تو یہاں پر وہ فاسق فاجر ہے تو وہاں پر اگر آپ کے قطع تعلقی کی وجہ سے، صلہ رحم بجا نہ لانے کی وجہ سے اس پر اثر ہوتا ہے اور اپنی برائی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور رک جاتا ہے، برائی سے وہ لوگوں کا حق کھانے سے رک جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ایسا کرنا صحیح ہے، بلکہ جو ہے ضروری بھی ہے کہ وہاں پر ایسا رویہ اس سے اختیار کریں تاکہ وہ اپنی برائی سے دستبردار ہو جائے اور یتیموں کا، غریبوں کا، حقداروں کا حق نہ کھائے. وہاں سے آپ کچھ عرصے کے لیے اس سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں اگر اس قطع تعلقی سے. بہت مہربانی. جی بہت مہربانی مولانا ٹھیک، صاحب. کوئی بات نہیں. جی سوال کون کر رہا ہے؟ ایاز نقوی صاحب کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ. قبلہ میرا آج کے موضوع سے تھوڑا ہٹ کر سوال ہے حلال کے بارے میں. جی شکار میں جو حلال جانور کا شکار کیا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھا جانا لازمی ہے یا کہ وہ اگر نہیں پڑھا گیا تو وہ پھر بھی حلال ہے؟ اور دوسرا جو یہاں پر جو ملتے ہیں جانور، جی چکن وغیرہ جو نارویجن، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں کہ اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کے لیے بھی انہوں نے اس کی بلی نہیں دیا، وہ اس صورت میں بھی نہیں اس کو ذبح کیا گیا؟ جی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں عام حالات میں نا، شکار کی بات ابھی نہیں کرتے، اس کی بات میں کریں. عام حالات میں پہلا یہ ہے کہ جو ہے وہ جب ذبح کر رہے ہوں تو تیز دار آلہ ہو، یہ ایک خون اس کا نکلے، قبلہ رخ ہو، مسلمان ہو ذبح کرنے والا، اور ذبح کرتے وقت جو ہے تکبیر وہاں پڑی جائے. یہ 4 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو ہے وہ رگیں جو ہے وہ کاٹی جائیں. یہ شرائط ہیں اس کی ذبح کرنے کی. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوتی تو وہ جانور حلال شمار نہیں ہوگا. یہاں ناروے کی جو بات ہے، جو سب سے اتھینٹک جو ہے وہ حلال گوشت ہے یہاں پر، وہ اس کا ہے جس پر مور لگی ہو اسلام رود کی، کہ وہ بڑا جو ہے وہ اس بارے میں بڑے جو ہے احتیاط کرتے ہیں. میں نے ان سے بات کی ہے اور ان سے جو پوچھا ہے اور انہوں نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت میں ہمیں مطمئن ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو مسلمان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اور نمازی ہے، وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ اگر کہہ رہا ہے حلال ہے تو آپ اس کو جو فالو کر سکتے ہیں اور اس سے گوشت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یا اسی طرح جو مسلمان ملکوں سے آئی ہوئی مرغی ہے، ترکی سے آئی ہوئی ہے، ملیشیا سے آئی ہوئی ہے، تو وہ بھی حلال جو ہے وہ شمار ہوگی. یہ حلال کے بارے میں یہ مختصر سی ہے جو ہے. اب شکار کے بارے میں، شکار 2 قسم کا ہوتا ہے، کتے کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں یا آپ بندوق کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اگر جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے شکار کیا ہے اور جانور پر فائر آپ نے کیا تکبیر پڑھ کے، اور وہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں، ابھی جانور زندہ تھا اور آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ کے پاس موقع تھا، آپ اس کو ذبح کر سکتے تھے، تو آپ نے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہو جائے گا. لیکن آپ وہاں پہنچے ہیں، آپ نے فائر کیا اللہ اکبر کہہ کر کے، وہاں پر جو پہنچے ہیں تو جو ہے ٹائم نہیں تھا ذبح کرنے کا، یا آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور مر چکا تھا، یا جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ اس کو ذبح کرتے صحیح طریقے سے، تو وہاں پر وہ مر گیا تو وہ جانور جو ہے حلال ہے. اور جہاں تک کتے کی بات ہے، کتا شکاری آپ چھوڑتے ہیں کسی جانور کو، اس میں ایک پہلی شرط یہ ہے کہ کتا شکاری اور ٹرین شدہ ہو.
आम कुत्ते के जरिए जो है वो शिकार नहीं कर सकते और वो हलाल नहीं होता। फिर वो कुत्ते को जो आपने छोड़ा है और कुत्ते ने उससे पकड़ा है, आपके पास कुत्ता ले आया है और वहां पर ज़बह करने का टाइम था, तो वहां आप ज़बह करें उसको। अगर ज़बह करने का टाइम नहीं था, शिकारी कुत्ते ने उसको पकड़ा है और उससे जो है खून निकल गया है, उससे खून निकल गया, तो वहां पर भी वो जानवर जो है वो हलाल शुमार किया जाएगा, इसके अलावा हलाल नहीं है। और ये भी याद रखें कि जो ये नुक्ता ज़रूरी इजाफा करूं, शिकारी कुत्ते का जो उसको जो भेजने वाला है शिकार के लिए, उसका मुसलमान होना भी शर्त है। ठीक, तो इसी सिलसिले में एक सवाल अभी मेरे जहन में है कि अहले किताब के साथ जो ताल्लुकात और उनके साथ खाने की भी इजाजत है, शादी की भी इजाजत है, तो वहां पर फिर ये आप इसको कैसे मेक श्योर करेंगे इन चीजों को? शिया मज़हब में फ़िक़्ह जाफरिया में अहले किताब से शादी की इजाज़त नहीं है, और उनके साथ जो है वो उसके खाने के हवाले से है कि अगर वो अहले किताब मुशरक हैं, शिरक करते हैं, तो फिर भी इजाज़त नहीं, खाने नहीं खा सकते उनके साथ। कुरान कह रहा है कि ये इन्नमल मुशरिकून नजस, के नजस हैं, लिहाजा जो है उनके हाथ का खाना जो है नहीं खा सकते अगर शिरक कर रहे हैं। तो शादी की तो मुतलक़न इजाज़त नहीं, शिया फ़िक़्ह जाफरिया में इजाज़त नहीं। बेहतर। तो शायद फ़िक़्ह हनफिया में इजाज़त होगी। इस मैं पूछ करके जो है वो हमारे दोस्त हैं हाफिज़ साहब, उनसे पूछ करके बताऊंगा क्या उनके यहाँ क्या है फ़िक़्ह हनफिया में। अच्छा, पहले तो आपने अभी जो अयाज भाई ने सवाल किया था शिकार के हिसाब से, तो अगर ऐसा हो कि शिकार में बंदूक कोई और चलाए और मैं अल्लाह अकबर कहूँ और वो बंदा या तो अहले किताब हो या अहले किताब नहीं हो, खुदा को मानने वाला ना हो, ऐसा भी केस। बंदूक जो है वो कोई और चला रहा है और अल्लाह अकबर आप कह रहे हैं, बंदूक चलाने वाला अगर मुसलमान है, अल्लाह अकबर आप कह रहे हैं, तो इसमें शिकार सही है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि वहाँ तकबीर कहनी काफ़ी है। ये नहीं है कि कौन कहे तकबीर, ये इसमें शर्त नहीं है। इसी वजह से जो है वो इस्लामी ममालिक में जो इंडस्ट्रियल सतह पर जो ज़िबा का मसला शुरू हुआ है मलेशिया वगैरह में, तो वहाँ कैसेट चला देते हैं और कैसेट वहाँ लगाई हुई होती है, यानी कोई हरज नहीं, कोई भी तकबीर कह सकते हैं। लेकिन जो है दूसरा जो बंदूक चला रहा है उसके लिए शर्त है कि वो मुसलमान होना चाहिए। जी, इसके अलावा या ये है कि वो एक और काम हो सकता है कि जो है वो बंदूक वो पकड़े चलाएं आप, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के, जो कहते हैं ना चला किसी ने चलाई है जी, उसके ज़माने में जैसे जो मुहावरा है मशहूर, यानी वो चला आप रहे हैं, पकड़ी उसने हुई। वाजिब ऐनी है, हर फर्द पर इंडिविजुअली वाजिब है, हर आदमी ने बजा लानी है। इस्लाम में जो वाजिब की किस्में हैं ना, वो दो किस्में हैं, वाजिब किफ़ाई और वाजिब ऐनी। वाजिब ऐनी होती है कि हर आदमी ने बजा लानी है, हर आदमी के बजा लाना ज़रूरी है, वो किसी आदमी के बजा लाने की दूसरे से साकत नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बातें हैं जो वाजिब किफ़ाई हैं, जिनमें से नमाज जनाजा है वाजिब किफ़ाई, जिनमें से मुल्क का दिफा करना, अपने मुल्क में जिसमें आप रहते हैं, मसलन नॉर्वे में रह रहे हैं, इस पर कोई हमला करता है, हम पर वाजिब है कि हम दिफा करें, लेकिन ये वाजिब किफ़ाई है। तीसरा, इल्म दीन हासिल करना वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई का मतलब ये होता है कि इतने लोग बजा लाएं कि उस मामले के हल करने के लिए काफ़ी हों, तो दूसरों से साकत हो जाता है। मसलन शहर में 100 आदमी रह रहा है, 2 आदमी नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है, तो ये 2 आदमी बजा ला रहे हैं नमाज जनाजा, तो दूसरों को ज़रूरत नहीं है बजा लाने की, दूसरों की तरफ से पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बजा नहीं लाएगा तो सारे गुनाहगार हो जाएंगे, सब पर जो है वो वाजिब रह जाएगा। इस तरह जो है दिफा करना अपने मुल्क का भी इस तरह है, इल्म दीन हासिल करना भी इस तरह है। इल्म दीन हासिल करने के लिए एक आदमी चला जाता है एक शहर से तो काफ़ी है, दूसरों की तरफ से अदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं जाता तो सारे जो है गुनाहगार। और अहले सुन्नत में से फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं, हम जो वाजिब किफ़ाया कहते हैं वो इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं।
ہمارے جو 6 نمازیں جو ہے واجب ہیں ہمارے لیے، جو واجب نمازیں 6 ہیں. ایک جو 5 وقت کی نماز، نماز جمعہ، والد کی نمازیں بڑے بیٹے پر، نماز جنازہ، نماز جو ہے وہ طواف، اس کے علاوہ اجارے کی نمازیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے نفل نمازوں کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو یہ واجب ہو جاتی ہیں. بس جو ہے جو واجب نمازیں ہیں 6 یا 7 ہیں. بعض علماء کا جو فتویٰ جو ہے وہ 7 کا ہے، بعض کا 6 کا ہے. یعنی یہ جو واجب 5 وقتی نمازیں یہ ایک نماز شمار ہوتی ہے، نماز یومیہ سے کہتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. نماز آیات کا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کا جو اصل وجہ تھی اس کے فرض ہونے کی، وہ تو خوف تھی، یا وہ دوسری نماز ہوتی ہے کہ جیسے بجلی آتی ہے، آندھی آتی ہے، یا یہ صرف اس لیے کہ یہ آیات کی 3 وجہ واجب ہونے کی. ایک سورج گرہن اور چاند گرہن چاہے خوف ہو یا نہ ہو، دوسرا جو ہے زلزلہ چاہے خوف ہو یا نہ ہو، تیسرا جو ہے وہ ہر کوئی ایسا نیچرل ڈراؤنی واقعہ ہو تو پھر نماز آیات واجب ہوتی ہے. اور پھر اس سے اکثر لوگ ڈر جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں جسارت کر رہا ہوں، جو ہے ہر کسی میں خوف کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، خوف کی اپنی کیفیت ہے. جس طرح میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آج کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس نے کہا 20. تو میں نے کہا فیلنگ کتنی ہے؟ اس نے کہا ہر آدمی کی اپنی اپنی فیلنگ ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں. فیلنگ لکھا ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریچر کے نیچے، فیل لائک. صحیح. تو میں نے کہا نہیں، اس آدمی نے کہا کہ فیلنگ ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے. صحیح. تو یہ خوف کی فیلنگ ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں تو نماز آیات جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. ورنہ کچھ لوگ تو چھپکلی سے بھی ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر نماز آیات جو ہے واجب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے مسئلہ. والوں سے میں نے ابھی دیکھا ایک اور، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ والد یا والدین کے جانے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچوں پہ، اولاد پہ فرض ہو جاتی ہے. زیادہ تر اس کے اندر یہ کہ جو بڑے بیٹے پہ ہوتا ہے، کہ بڑے بیٹے پہ نماز ہو گئی یا قرض ہو گیا، یہ ادا کرنا بڑے بیٹے پہ ہوتا ہے. اسلامکلی مطلب دین ہمارے کیا کہتا ہے کہ کیا صرف بڑے بیٹے پہ یہ واجب ہے یا باقی سب بچوں پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا کس چیز پہ مطلب کہ ہر آدمی کی جو عبادتی کام ہے نا، جو خدا کی طرف سے واجب ہے، وہ خود اس انسان پر واجب ہے، کسی دوسرے پر واجب نہیں. لیکن اس مورد میں استثناء ہے، بڑے بیٹے پر واجب ہے، دوسرے بیٹوں پر واجب نہیں ہے. وہ اگر بجا لائیں بڑے بیٹے کی اجازت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب بڑے بیٹے پر ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو باپ کی جو پرسنل چیزیں ہیں نا، اس کی سواری، اس کا لباس، اس کی خاص استعمال کی چیزیں، جو آج ہم کہیں موبائل وغیرہ چیزیں، یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوں گی، صرف بڑے بیٹے کو ملیں گی. شریعت میں بڑے بیٹے کو ملیں گی. اس کے عوض میں کیا ہے، باپ کی جو نمازیں رہ گئی ہیں واجب، وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، اس نے بجا لانی ہے. یہ اس کو اعزاز مل رہا ہے خدا کی طرف سے. لیکن ممکن ہے بعض لوگ اسے بوجھ سمجھیں. بوجھ نہیں ہے، اعزاز ہے کہ خدا نے اسے شرف دیا ہے کہ بڑے بیٹے پر جو ہے واجب ہو. جزاک اللہ. باقی ہاں جی، اس طرح ہو جاتی ہے. یہ جو کنبے کی کفالت کی نہیں، وہ نہیں ہے، ذمہ داری اس پر نہیں. وہ اگر بجا لائے تو اچھا ہے، ثواب ہوگا اس کو، لیکن اس پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی کفالت کرے. جو کفالت کے حوالے سے آپ کی 3 جو ہے وہ افراد کی آپ کی کفالت آپ پر واجب ہے: والدین کی، اولاد کی، اور زوجہ کی. یہ واجب ہے. اس کے علاوہ کسی کی کفالت آپ پر واجب نہیں ہے، مگر کہ نظر و قسم کے ذریعے آپ منت مانتے ہیں، کچھ چیز واجب کرتے ہیں اوپر، یا قسم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ علیحدہ چیز ہے. ورنہ کسی کی کفالت آپ کے ذمہ نہیں ہے، صرف 3 افراد کے علاوہ. نان نفقہ آپ پر واجب نہیں. یا جو جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے رکھ لیے ہیں، اب آپ پر واجب ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں. اگر آپ ان کی کیئر نہیں کریں گے جانور کی، اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت آپ پر زبردستی کر سکتی ہے، یا ان کو بیچیں یا ان کو آپ جو ہے ان کی کفالت کریں، ان کو کھانا دیں.
उनको जो उनको चारा है खाना है जो चीज़ उनको दें ज़रूरी, उनको जो उनको चारा है खाना है जो चीज़ उनको दें ज़रूरी। जज़ाकल्लाह, मतलब कि वाजिब नहीं है लेकिन सिला रहमी के उससे अगर करें तो अच्छा बहुत साहब अच्छा इसके है। हवाले से पूछना चाह रही थी कि वाजिबात के पेरेंट्स के वाजिबात अदा करने के लिए मतलब बेटे को पहले अपनी तो वाजिबात नमाज जितनी भी है वो पूरी करनी चाहिए ना, या ये होगा कि वो पैरेलली अपनी भी पूरी कर सकता है और वालिद की भी पूरी कर सकता है साथ साथ? साथ साथ कर सकता है जी, क्योंकि दोनों चीज़ उस पर वाजिब हैं और उसके लिए सेम है दोनों वाजिब के होने के हवाले से, साथ साथ दोनों कर जी। सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जैसे अभी चांद गिरहन और सूरज गिरहन की बात हो रही थी, तो आया कि मुझे सही नहीं मालूम कि जो जुज़वी सूरज गिरहन और चांद गिरहन होता है उस सूरत में नमाज आयत वाजिब नहीं होती, जब कंप्लीट होता है तब वाजिब होती है, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है जी, चांद गिरहन मुतलकन या एब्सोल्युटली जुज़वी हो या कुल्ली हो, दोनों सूरत में जो है वाजिब है। अच्छा, शुक्रिया। और ये भी सवाल हो सकता है कि बाद लोग कहते हैं कि ये मसलन जो है वो 5 मिनट के लिए हुई है, 2 मिनट के लिए हुई है, ये मेयार नहीं है। चांद गिरहन मेयार है, चाहे जितनी भी हो, उसमें वो साइज मेयार नहीं है, नमाज आयात वाजिब हो जाती है। जी, शुक्रिया। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया हाजरीन की तौफीकात में इजाफा फरमा, रिज़्क में वसअत अता फरमा, औलाद को नेक और साले बना, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। आखिर में तमाम अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए दुआ सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वल्लद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ठीक है जी, खुदा हाफ़िज़ जी, दुआ में याद रखिएगा। खुदा एक हाफ़िज़ छोटी सी गुजारिश जी, जाने से बिस्मिल्लाह पहले बिस्मिल्लाह जी। मैंने थोड़े अर्से पहले नमाज सेहत की दुआ करवाई थी सैयद हादी रजा के लिए, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए अगर फातिहा पढ़ दो। सैयद हादी रजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वल्लद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाम क्या होता है उनका जी? सैयद हादी रजा जैदी। सैयद खुदावंद ताला तेरी बारगाह में आइज़ी से अर्ज़ करते हैं सूरह फातिहा का, इस सूरह इखलास का सैयद हादी रज़ा ज़ैदी साहब को पहुँचा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, या अल्लाह उन्हें आइमा का जवार नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।